بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں ہومیو فزیشین ڈاکٹر محمد خالد چودھری، ایکسس ہومیوپیتھی کے پلیٹ فارم سے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں معدے میں گیس کا بننا، کہ معدے میں گیس کیوں بنتی ہے۔ تو دوستو، ایک کامن سی آبزرویشن آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی کہ اگر آپ نے آٹا گوندنے کے بعد آپ اس کو فریج میں نہیں رکھتے بلکہ آپ نے گرمی کے موسم میں اس کو باہر رکھ دیا، کچھ دیر تو وہ ٹھیک رہتا ہے، لیکن جب کچھ دیر کے بعد اس کے اندر سے ببل بننا شروع ہو جاتے ہیں، گیس بننا شروع ہو جاتی ہے، اس میں جو بیکٹیریا موجود ہیں وہ بیکٹیریا اس کے اندر فرمنٹیشن کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جب ہمارے معدے میں غذا ایک ٹائم سے زیادہ سٹے کرتی ہے، لیکن معدے کے اندر ایسے جو ہمارے گیسٹرک انزائم ہیں جو کہ پیپسن وغیرہ، جب وہ ایسڈ کی غیر موجودگی میں یا کم ایسڈ کی موجودگی میں، اور یہ کم ایسڈ کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم نے ایسڈ کی پروڈکشن کو کم کر دیا پروٹون پمپ انہیبیٹر جو کہ اومیپرازول والی کلاس ہے، ان کیپسول کے استعمال سے، اوور استعمال سے، تو اس کے ساتھ کیا ہوا کہ وہ غذا ہماری مکمل طور پہ ہضم نہ ہوئی، اس کی ڈائجیشن کا جو پروسیس ہے وہ سلو ہو گیا۔ جب اس کی ڈائجیشن کا پروسیس سلو ہوگا تو اس کی وجہ سے وہاں سے گیسز بننا شروع ہوتی ہیں۔ جب یہ فوڈ ہماری انٹسٹائن میں جاتی ہے تو اگر انٹسٹائن میں جا کے یہ گیسز کا جو پرابلم ہے یہ شروع ہو جاتا ہے، تو پھر ایک بڑی اوڈر، عجیب سی بدبو والی جو گیس ہے وہ جسم سے خارج ہوتی ہے، اور انسان کا کسی بھی محفل میں بیٹھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ اس کو روکتا ہے کہ یہ جسم سے باہر نہ جائے تو پھر اس کو ایک اریٹیشن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ اپنے کام کی طرف کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا۔ تو ان تمام مسائل سے اپنے آپ کو آپ بچا سکتے ہیں، کس لحاظ سے کہ آپ معدہ کی جو ادویات ہیں ایلوپیتھک، ان کے استعمال کو کم کریں۔ اپنی غذا کو بار بار ہم ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے جو ہمیں بتایا کہ بھوک رکھ کے کھانا، تو ہم بھوک رکھ کے کھانا کھائیں۔ مرچ مسالہ جات جو کہ ہمارے ہیں ان کے ہم کم یا مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ جب ان کے وہ چیزیں آپ کے مناسب ہوں گی، جب آپ کی ایک ہیلدی فوڈ آپ کھا رہے ہوں گے، جب فاسٹ فوڈ کے اوپر آپ تھوڑا سا توجہ کم کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کے جو مسائل ہیں یہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور باقی اگر آپ کو سپورٹ چاہیے ہوگی تو ہومیوپیتھی جو ایک سیف طریقہ علاج ہے، اور الحمدللہ ہماری جو میڈیسن ہیں وہ اتنی سیف ہیں کہ وہ کسی بھی کنڈیشن میں استعمال کی جا سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی کانٹر انڈیکیشن نہیں ہے ہماری میڈیسن کے ساتھ۔ اور جو ہم نے اپنے اساتذہ کرام کی محنت سے فائدہ اٹھایا، اپنے 27 سالہ ایکسپیرینس کی بنا پہ ہم نے جو میڈیسن بنائیں، اور ایک خاص تناسب سے ہم نے کچھ میڈیسن کو کمبائن کیا پولیکیور کی شکل میں، اور یہ پولیکیور جب 2 گولیاں صبح، دوپہر، شام آپ کھانے سے پہلے استعمال کرتے ہیں، زبان پہ رکھ کے چوستے ہیں، تو اس سے آپ کے یہ جو معدے کے مسائل ہیں الحمدللہ یہ تمام کے تمام سالو ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کی انڈیو جو میڈیسن کی ضرورت پڑتی تھی آپ کو، اس سے آپ کا جو معاملات ہیں وہ کافی بہتر رہیں گے۔ دوسرے نمبر پہ جب آپ کا معدے میں گیس بننا شروع ہوتی ہے، جب اس قسم کے مسائل شروع ہوتے ہیں تو آپ اپنے کام پہ بھی کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے، آپ کا ذہن ایک فوکس، ایک نقطے کی طرف مرکوز نہیں رہتا۔ تو اگر آپ پولیکیور کے استعمال سے اپنے اسٹمک کے فنکشن کو بہتر کرتے ہیں تو یقیناً آپ کو یہ فائدہ بھی ہوگا کہ آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہو جائے گی۔ وہ تمام بچے اور بچیاں جو کہ کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، جو کہ آن لائن کام کرتے ہیں، جن کا بیٹھنے کا کام زیادہ ہے، تو ان کو یہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو اگر وہ پولیکیور کو اپنی زندگی کا، اپنی فوڈ کا حصہ بناتے ہیں، فوڈ کے ساتھ اس کو کچھ عرصے کے لیے استعمال کرتے ہیں، تو کچھ دنوں میں آپ کا جو اسٹمک بہتر ہوگا۔ آپ کا اسٹمک جب بہتر ہوگا تو آپ کی پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی، پروڈکٹیوٹی بہتر ہوگی تو آپ کو ایک پیس آف مائنڈ ملے گا۔ تو پولیکیور کا بینیفٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ شکریہ دوستو۔